بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود شریف کی فضیلت، نامہ اعمال میں ایک یہ نیکی ضرور کما کر جائیے گا، اور اس نیکی کو کمانے کے لیے دل و جان سے اپنی پوری زندگی کے اندر زور لگا دیجیے گا، کیونکہ درود پاک کی فضیلت کا ہر پہلو، ہر وہ زاویہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا کہ جس سے درود پاک کی عبادت میں، اس کے شوق میں، لگن میں اضافہ ہو سکے، اور ہم لوگ زیادہ سے زیادہ اپنی زندگیوں کے اندر صرف ایک ہی وظیفہ بنا لیں، اور وہ ہے درود پاک کا وظیفہ۔ اور درود شریف کی یہ شان ہے، یہ کرامت ہے، اور یہ رحمت ہے درود پاک کی کہ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی۔ اور یہ جو آج ہم جس نیکی کا ذکر کرنے لگے ہیں کہ یہ آپ کو کمانی ہے، اس پر آپ کو محنت کرنی ہے، اور یہ کما کر آپ کو لے جانی ہے اس دنیا سے، تاکہ یہ اول تو یہ نیکی آپ کو دنیا میں بھی کامیاب کروائے گی اور آخرت میں بھی آپ کی نجات کا ذریعہ بنے گی۔ تو درود پاک کی فضیلت اس پہلو سے ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ایک ایسی نیکی جو آپ کو اپنے نامہ اعمال میں کمانی ہے، اور اس حوالے سے آپ کے سامنے میں ایک چھوٹی سی بات رکھوں گی۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ باتیں انسان کے دل میں اتنا اثر کر جاتی ہیں اور اتنی وہ نقش ہو جاتی ہیں کہ ساری زندگی تا حیات وہ نہیں بھولتی، اور کچھ باتیں آپ کے لیے آپ کی زندگی کو بدل دیتی ہیں۔ کچھ ایسے جملے آپ سن لیتے ہیں، آپ پڑھ لیتے ہیں کہیں پہ لکھے ہوئے، کہیں پوسٹ ہوئے جو آپ کی پوری لائف کو بدل دیتے ہیں۔ ایسی ہی کچھ آج ہم آپ کے ساتھ ایک بات بیان کرنے لگے ہیں نیکی کے حوالے سے، کہ کسی نے کسی شخص سے پوچھا اپنے کسی دوست سے پوچھا کہ ظاہر ہے ہر بندے کی ایک کامن لائف ہے، اور ہر بندے کو اپنے ضمیر کے اندر ہر بندہ سمجھتا ہے، جانتا ہے، اس کے اپنے اندر انصاف ہے کہ اس نے کتنے ایک نیک اعمال جو ہیں وہ کیے ہوں گے، یا کتنی ایک نیکیاں کمائی ہوں گی، یا کتنے ایک اسے اپنے اعمال پر بھروسہ ہے جو اس کی جو ہے آخرت میں نجات کا ذریعہ بن سکے۔ بے شک اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، مہربان ہے بہت زیادہ اپنے بندوں پر، لیکن ہمیں کچھ اپنے طور پہ تو کرنا چاہیے کوئی ایسی نیکی تو کما کر جانا چاہیے جس پر انسان کو اتنا فخر ہو، اتنا اطمینان ہو کہ وہ اتنے فخر کے ساتھ کہہ سکے کہ میں نے زندگی کے اندر اور کوئی عمل کیا ہے یا نہیں، میں نے ایک نیکی ضرور کمائی ہے۔ تو وہ کسی دوست نے اس کے دوست سے پوچھا کہ کوئی ایسا عمل ہے تمہاری لائف کے اندر کہ جس کے وجہ سے تم کہہ سکو کہ جی مجھے اطمینان ہے کہ میں مطمئن ہو کر مر سکتا ہوں کہ میں نے زندگی میں کوئی ایسا عمل کیا۔ تو اس کا ذرا جواب سنیے گا، جس وجہ سے میں نے یہ پوری ویڈیو بنائی اس ٹاپک پر، وہ ذرا سنیے گا۔ اس نے کہا کہ جی میرے نامہ اعمال میں کوئی اور نیکی تو ہے نہیں، لیکن میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورے دل سے اور پوری جان سے چاہا ہے، اور اس چاہت کا اظہار میں نے ہر وقت درود پاک کی کثرت کر کے کیا ہے، اور مجھے کسی اپنے اعمال کا نہیں پتہ، کسی عمل کا نہیں پتہ، کسی نیکی کا نہیں پتہ۔ ہاں البتہ میرے نامہ اعمال میں بس ایک یہی نیکی ضرور ہوگی کہ میں نے اپنے پورے دل و جان سے حضور سے محبت کی ہے، اور اس محبت کا اظہار میں نے درود پاک کی کثرت کر کے کیا۔ میری زندگی میں درود پاک کی کثرت ہے، اور یہ درود پاک کی کثرت میں نے پورے دل و جان سے استقامت کے ساتھ جاری رکھی ہے، اور میں یہ فخر سے کہہ رہا ہوں کہ میرے نامہ اعمال میں ایک یہ نیکی ہے، یہ نیکی میں نے ضرور کمائی ہے، اور کوئی دنیا کا میں نے نیک عمل کیا ہے یا نہیں کیا مجھے کوئی شورٹی یا گارنٹی نہیں ہے۔ تو یہ جو کچھ جملے ہوتے ہیں اب یہ جو جملہ تھا اس شخص کا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورے دل و جان سے چاہا ہے، اور چاہت اپنے دل میں رکھی ہے، اور اس کا اظہار کرنے کے لیے میں نے درود پاک کی کثرت اپنی زندگی میں شامل رکھی ہے۔ یہ کچھ جو جملے ہوتے ہیں یہ انسان کی پوری زندگی کو بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ تو میں جب یہ بات سنی
تو مجھے دیکھیں کچھ باتیں جو ہوتی ہیں نا وہ انسان کے دل میں اتر جاتی ہیں. تو میں یہ چاہتی ہوں اور ہم سب کو یہ چاہنا چاہیے، ہم سب کو یہ کرنا چاہیے کہ نامہ اعمال میں کچھ اور ہے یا نہیں، ایک یہ نیکی آپ لوگ بھی ضرور کما کر جائیے گا. پورے دل و جان سے حضور سے محبت اتنی کر کے جائیے گا کہ آپ فخر سے کہہ سکیں کہ میرے نامہ اعمال میں کم از کم یہ نیکی ضرور ہے. اور اس محبت کا جو اظہار ہے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، آپ یقین کریں کہ میری اس وقت نا کیفیت بڑی عجیب سی ہو رہی ہے کہ اتنی نیکی ضرور کما کر جائیے گا کہ جس سے ہمیں مطمئن ہو، ہمارا دل مطمئن ہو، ہماری روح مطمئن ہو کہ ہم نے کچھ اور کیا ہے یا نہیں کیا. ہمارے دلوں میں حضور کی محبت اور ہم نے دل و جان سے چاہا ہے حضور کو، اور اس چاہت کا ہم نے اظہار بھی کیا ہے. تو درود پاک کی جتنی آپ کثرت کریں گے نا یہ چاہت اتنی ہی بڑھتی جائے گی. یہ نیکی آپ کی اس نیکی میں اور زیادہ اضافہ ہوتا چلا جائے گا. تو یہ نیکی ہے اور اس نیکی کو آپ کو بھی کمانا ہے اور اپنی دل و جان اس چیز پر لگا دیں، محنت کریں اس نیکی کو کمانے پہ کہ آپ کے دلوں میں حضور کی چاہت پیدا ہو جائے، حضور کی محبت پیدا ہو جائے. اور اس محبت کو، اس چاہت کو اور زیادہ بڑھانے کے لیے درود پاک کی کثرت کو بڑھا دیں. جتنا درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، دیکھیں جتنا آپ کے لبوں پر اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے گا اتنے ہی آپ کے دل کے دروازے روشن ہوں گے اور کھلیں گے، اتنی ہی حضور کی محبت آپ کے دلوں میں جو ہے وہ پیدا ہوگی. تو یہ نیکی جو ہے حضور کی محبت کی نیکی، حضور کی چاہت کی نیکی، اور پھر اس نیکی کے اظہار کے لیے درود پاک کی کثرت آپ لوگوں کو کمانی ہے. اس نیکی کو آپ نے جو ہے دل و جان سے اس پہ کام کرنا ہے، محنت کرنی ہے. اپنی زندگی کے اندر ضرور یہ نیکی کما کر جائیے گا. اپنے نامہ اعمال میں اس نیکی کا ضرور اضافہ بھی کیجیے گا اور لکھوائیے گا یہ نیکی اپنی نامہ اعمال میں کہ آپ لوگوں نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کے اندر حضور سے محبت دل و جان سے کی، چاہت حضور کی دل میں رکھی آپ لوگوں نے، اور اس چاہت اور محبت کے اظہار کے لیے آپ نے درود پاک کی کثرت کی ہے. تو یہ آج کی ایک موٹیویٹنگ سی ویڈیو تھی آپ لوگوں کے لیے کہ آپ لوگ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ درود پاک کو اپنی زندگی میں شامل کریں اور درود پاک کے نذرانے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں محبت، تعظیم اور ادب کے ساتھ پیش کرتے رہیں. میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور آخر میں ہے کہ باندھے ہاتھوں کی میری لاج نبھائے رکھنا، یا رسول اللہ مجھے دامن میں چھپائے رکھنا. ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم.